جنات و شیاطین پر سب سے بھاری آیات مبارکہ کون سی ہیں؟ وہ کون سی آیات مبارکہ ہیں قرآن کریم برہان رشید میں کہ جن آیات مبارکہ سے جنات اور شیاطین سب سے زیادہ ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں؟ اگر بندہ ان آیات کو مریض ان آیات کو خود پڑھنے کا یا کسی سے پڑھوانے کا معمول بنا لے، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ان آیات کریمہ کی تلاوت کے سامنے کبھی بھی جنات اور شیاطین ٹھہر نہیں سکتے، بلکہ اس گھر کو چھوڑنے پر اور اس مریض کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر کو بھی چھوڑ دیں گے اور مریض کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو وہ کون سی آیات ہیں کہ جن کو پڑھنے کا ہم معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ آرام اور چین کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام تو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم برہان رشید کی وہ کون سی آیات مبارکہ ہیں کہ جن آیات مبارکہ کی تلاوت کے سامنے کبھی بھی جنات اور شیاطین ٹھہر نہیں سکتے؟ وہ کون سی آیات مبارکہ ہیں کہ جس سے شیاطین اور جنات خوف بھی کھاتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، حتیٰ کہ جس گھر کے اندر پڑھی جائیں اس گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ اگر مریض خود کرے تب بھی اس کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، یا کسی سے ان آیات کریمہ کی تلاوت کرائے تو تب بھی مریض کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، تو انسان کی زندگی آسان ہو سکتی ہے، انسان کے گھر کے اندر امن اور سلامتی آ سکتی ہے، کیونکہ جس گھر کے اندر ان آیات کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر جنات اور شیاطین سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی آیات ہیں؟ آیات مبارکہ بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل کے اندر آپ نوٹ کرتے جائیں، میں آپ کے سامنے تلاوت کرتے جاتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ سورۃ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورۃ الفلق 3 بار اور سورۃ الناس کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار ولا یعودہ حفظہما کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جن کی ابھی میں نے تلاوت کی، ان کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 کی آخری 4 آیات کو بھی آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اور سورۃ المؤمنون کی جو آیت نمبر 97 اور 98 ہے، ان دونوں کو ملا کے آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ وہ کون سی آیات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 کی آخری 3 آیاتیں جن کی تلاوت میں نے ابھی کی ہے، صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الجن کی جو پہلی 5 آیاتیں ہیں ان کو بھی آپ نے ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے چند دعائیں پڑھنی ہے۔ پہلی دعا ہے چوتھے کلمے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنا جملہ آپ نے پڑھنا ہے صرف 7 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اس دعا کو آپ نے 3 بار پڑھنے کے بعد آخر کے اندر یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ مکمل وہ آیات کریمہ ہیں اور دعائیں ہیں کہ جن کے سامنے جنات کبھی بھی ٹک نہیں سکتے، کبھی بھی ٹھہر نہیں سکتے، بھاگنے پر نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اس کے آخر کے اندر 3 فائدے سن لیں۔ سب سے پہلا فائدہ، آپ کا دشمن جتنا مضبوط ہو، طاقتور ہو، آپ پر جتنے مرضی حملے کرائے، جادو کرائے، تویزات، پتلے دبائے، دفرائے، جو کچھ مرضی کرے، ان آیت کریمہ کی تلاوت کے سامنے ان کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہوگا۔
کوئی نقصان آپ پر نہیں ہوگا۔ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں اور جو دعائیں ہیں ان کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے مال کی، کاروبار کی، عزت جان کی، سب کی حفاظت کرے گا۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ساری زندگی ان آیات کریمہ کو معمول بنانے کی صورت کے اندر آپ پر کبھی جادو نہیں ہوگا۔ ہم اکثر ڈرتے رہتے ہیں، پریشانی کے اندر ہوتے ہیں، ہم نے ایک بار کارڈ کروائی پھر ہو گیا، دوبارہ کارڈ کروائی پھر ہو گیا، تو یقین جانی ان آیات کریمہ کی تلاوت کا معمول بنائیں، آپ پر کبھی بھی جادو نہیں ہوگا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ پر ساری زندگی میں کبھی بندش نہیں ہوگی۔ اولاد کی بندش ہوگی، ختم ہو جائے گی، رزق کی بندش ہوگی، ختم ہو جائے گی، کاروبار کی بندش ہے، ویزے کی بندش ہے، سفر کی بندش ہے، کوئی بھی بندش ہے، انشاءاللہ آپ اس کو جاری رکھیں۔ کم سے کم ہفتے میں 5 بار کریں، 2 دن چھوڑ دیں، مہینے میں 20 بار کریں، 10 دن چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ لگاتار نہیں کر سکتے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ایک بار اس کو ضرور آزمائیں۔ جس کو یہ عمل دیا گیا ہے وہاں سے دعائیں آئی ہیں، الحمدللہ وہاں سے لوگوں نے دعا دی ہے کہ ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، کارڈ پر مسئلہ حل نہیں ہوا، بندش نہیں کھلی، رزق کاروبار کے اندر ترقی نہیں ہوئی، بلکہ ہم دشمن کی وجہ سے پریشان ہوئے ہیں۔ جب سے ہم نے ان آیات کریمہ کو پڑھنے کا معمول کیا ہے، پڑھوانے کا معمول کیا ہے، تو الحمدللہ آج ہمارے گھر کے اندر سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، اور سلامتی والا اور امن والا گہوارہ ہمارے گھر بن چکا ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے اس عمل کی اجازت کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ضرور لکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔